موجودہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی. جو حکومت ہے وہ کوئی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ اتحادیوں کی پارٹی ہے. جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہ تو 5 سال کیا 10 سال بھی شاید پورے کروا دیں، لیکن جو حالات ہیں تو یہ 2 دن بھی ان کے لیے مشکل ہیں. اگر جلسے کی کلی اجازت دی گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10-10 20-20 کلومیٹر تک عوامی عوام ہوگی. نہیں، مجھے نہیں لگتا. جس طرح کے حالات ہیں اس طرح تو عوام ان سے تنگ آئی ہوئی ہے، تو یہ لگتا نہیں ہے کہ 5 سال پورے کریں گے. بجلی کی وجہ سے بڑے ٹیوشن کی فیس میں اضافہ ہوا ہے، ٹیوشن کی فیس ساری انہوں نے ڈبل کر دی ہے. اب کارکنان جو ہیں وہ شاید پارٹی لیڈرشپ کو بھی نہ دیکھیں. انہوں نے کل بھی خود اپنا فیصلہ کیا ہے، لیکن خان صاحب کے اوپر وہ واپس چلے گئے. اوپر جو بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی سے چلنا ہے. ظاہر سی بات ہے پروٹیسٹ ہوگا، مہنگائی کم ہوگی یا تھوڑا پریشر ہوگا تو کچھ نہ کچھ چیزیں نیچے آئیں گی. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. پاکستان تحریک انصاف کو کل جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی. ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کل کوئی کشیدگی ہوتی، مگر اینڈ ٹائم کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کرنے سے منع کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے حکومت نے NOC ان کا نکلے، انہوں نے کہا جی اب آپ نہیں کر سکتے جلسہ، مگر پاکستان تحریک انصاف بضد تھی کہ ہم ہر قیمت میں کل 4 بجے جلسہ کریں گے. مگر اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا کہ اب ہم جلسہ نہیں کریں گے. اب جو نئی ڈیٹ ہے وہ 8 سپتمبر کی ملی ہے، جس دن پاکستان تحریک انصاف جلسہ کرے گی. آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کل جو جلسہ ہونا تھا اس کے اندر یہ لوگ تیار تھے یا نہیں تیار تھے، اور کیا کسی بھی پارٹی کو احتجاج کرنے کی اجازت کیا اب اس ملک میں نہیں ہے، اگر ہے یا نہیں. یہ تمام تر سوالات لے کے میں لوگوں کے پاس موجود ہوں، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، کیا احتجاج کرنا گناہ ہے. آئیں لوگوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیے گا کہ تحریک انصاف کو کل جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی، اب انہیں اگلی تاریخ 8 سپتمبر کی مل رہی ہے، کیا لگتا ہے کہ جی اب وہ جلسہ کر پائیں گے؟ کر تو پائیں گے اگر اجازت دی گئی، کیونکہ عوام کافی اس ٹائم پہ جو ہے نا PTI کے ساتھ کڑی ہے. پاکستان بھر کی عوام PTI کے ساتھ کڑی ہے اس ٹائم پر، اور اگر جلسے کی کلی اجازت دی گئی تو میں کہہ رہا ہوں کہ 10-10 20-20 کلومیٹر تک عوامی عوام ہوگی. کافی نکات ہیں اس کے اندر، جس پالیسیز کے مطابق 8 سپتمبر کو وہ لوگ جلسہ کریں گے. ایزیلی نہیں ہے اس کی، کافی انہوں نے کہا یہ بھی آپ نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ احتجاج کسی بھی پارٹی کو کر لینا چاہیے ایزیلی؟ احتجاج کا حق تو ہر شہری کو ہونا چاہیے، پارٹیوں کو ہونا چاہیے. احتجاج کا، جلسے جلوس کا حق ہونا چاہیے، توڑ پھوڑ جلاؤ گراؤ کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی سیاسی پارٹی جلسہ کرتی ہے یا دھرنا کرتی ہے تو انہیں اجازت ہونی چاہیے. تو مہنگائی کے بارے میں کیا کہیں؟ ایک بندے کی اگر 20-25 ہزار تنخواہ ہے، اس کے اگر 15-16 ہزار یا 20 ہزار کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، تو وہ باقی 5 ہزار سے کیا کھائے گا اور کیا کمائے گا؟ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے. لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہے. پچھلے ماہ جو بجلی کے بل 30-30 ہزار آئے ہیں 2 کمرے مکان کے اوپر. کمیٹی چوک راولپنڈی میں مری روڈ کے اوپر ایک بندے نے جو ہے میٹرو پل سے کود کر خودکشی کی ہے میری آنکھوں کے سامنے. تو لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں. یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں پر تنخواہ 20-25 ہزار روپے ہے، اور 20-25 ہزار روپے اسکول کا فیس بچوں کا دے ہوئے، ڈاکٹروں کو دے ہوئے، چائے روٹی میں لگا ہوئے یا مکان کے کرائے میں دے ہوئے. تو حکومت کو توجہ دینی چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کرے اور عوام کو کوئی سہولیات دی جائے اور روزگار دیا جائے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت 5 سالہ پورا کر جائے گی؟ تو غیب علم تو اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا تھا، تو میں غیب علم کیسے جان سکتا ہوں. لیکن یہاں اس پاکستان کے اندر یہی دیکھتے ہوئے آ رہا ہوں کہ کبھی کسی کو 5 سال پورے نہیں ہوئے ہیں، تو مشکل یہ ہے کہ 5 سال پورے کر سکے. لیکن جن کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر پائے گی، اور حکومت کو سوچنا چاہیے کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو عوام کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. دیکھیں، بالکل وہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، تو ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ اس کو اگر کسی چیز کے اوپر کوئی بھی اس کے کچھ بھی اس طرح کے اس کے ریزرویشنز ہیں تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے. اب وہ کس چیز کے حوالے سے پروٹیسٹ کر رہی ہے وہ بھی چیز بھی ڈیفائن کرتی ہے کہ اس نے کہاں کرنا ہے. لیکن چلیں، پہلے آپ نے جو ہے اس کو ایک جگہ مختص کر کے دے دی کہ آپ یہاں پر احتجاج کریں، لیکن جب وہ وہاں پر کرنے کے لیے آئے تو آپ نے پھر NOC کینسل کر دی. تو اس طرح آپ ایک تو ان کی جو ریزرویشنز ہیں ان کے اوپر ان کے اندر فرسٹریشن ہے، اور ایک دوسرا آپ ان کی جو NOC ہے وہ بار بار کینسل کر کے ان کو مزید فرسٹریٹ کر رہے ہیں. تو یہ چیز جو ہے سوسائٹی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، اور ہمارے پولیٹیکل سسٹم کے لیے بھی یہ چیز بہتر نہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، آنے والے سالوں میں یا آنے والے وقت میں یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا؟ جس طرح کی پالیسیز اور جس طرح کے ایکشنز اس وقت گورنمنٹ کر رہی ہے اس سے تو نہیں لگتا، کیونکہ صرف اچھی پالیسی بنانا یا اچھا پلان لے کر چلنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ اس پالیسی کو فالو کرنے کے لیے ایک ماحول بھی چاہیے ہوتا ہے جو حکومت نے پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. تو جو اس وقت ملک کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے،
تو وہ اس چیز کے اوپر کبھی بھی کسی بھی ملک کو آمادہ نہیں کر سکتی کہ وہ اپنی اکنامک گروتھ کے اوپر فوکس کرے بسائڈ دا پولیٹکس، کیونکہ ہماری پولیٹکس اور اکانومی جڑی ہوئی ہیں. ہمارے پولیٹیشین بھی اکانومی کے اوپر پولیٹکس کرتے ہیں، ہماری عوام بھی جو ہے وہ اب سے پہلے تک جو ہے وہ اکانومی کے اوپر ہی ووٹ کرتی تھی. تو کیا لگتا ہے یہ موجودہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ کوئی ایک پارٹی کی نہیں ہے، یہ اتحادیوں کی پارٹی ہے، اور وہ اتحادی بھی کسی ایک نظریے کے اوپر نہیں ہے. وہ بس ایک کسی چیز نے اس کو جوڑ رکھا ہے، وہ ان کے اپنے مفادات ہو سکتے ہیں یا ان کی جو انسیکیورٹی ہے پی ٹی آئی کو لے کر، اس سے بچنے کے لیے وہ ایک جگہ متحد ہیں. تو یہ کسی بھی وقت اگر پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ کوئی کر لیتی ہے، اپنا جو ہے وہ اتحاد کر لیتی ہے، تو یہ حکومت کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. سر دیکھیں، یہ تو ایک جمہوری حق ہے نا، ہر پارٹی کو حق ہونا چاہیے، چاہے نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپل پارٹی ہے، کوئی بھی یعنی جماعت ہے، اس کو حق تو ہونا چاہیے کہ اپنی جمہوریت، اپنا بیان تو رکھیں سب کے سامنے. یہ تو سب کو دینا چاہیے. جمہوریت ہے، پاکستانی جمہوری ملک ہے، تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. دیکھیں اگر پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جھنڈا بھی پکڑتا ہے تو وہ بھی گرفتار ہو جاتا ہے. دیکھیں، یہ اب ایک نیا ایشو ہے، اس میں ہم جاتے نہیں ہیں. ایک بڑی کرٹیکل سی سچویشن ہے یہ، تو اس کو ہم یہیں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جمہوری حق ہے، ان کو وہ کرنا چاہیے. احتجاج کرنا چاہیے. تو مجھے بتائیں کتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کیا لگتا ہے کب یہ ملک ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، مہنگائی تو اب دیکھیں نا اوور آل پوری دنیا میں ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مس مینجمنٹ ہے. ہماری مینجمنٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے. بجلی کے بل اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اور جس کی تنخواہ کم ہے، 25-30 ہزار روپے تنخواہ ہے، تو وہ 10-15 ہزار روپے بل دے دے گا. اس کے علاوہ کھائے گا کیا؟ یہ ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے، اور نون لیگ کو اسپیشلی سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے یہ بڑا لمحہ فکری ہے. تو کیا لگتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت 5 سال پورا کر جائے گی؟ سر دیکھیں، جس طرح کے حالات ہیں اس طرح تو عوام ان سے تنگ آئی ہوئی ہے. تو یہ لگتا نہیں ہے کہ 5 سال پورے کریں گے. لیکن ہماری جو جمہوریت کا جو ٹرنول ہے وہ 3 سال دیا ہے. تاریخ بدلی نہیں ہے، شاید ابھی بدل جائے. ہم سارے تیار تھے، بس جس کی وجہ سے گورنمنٹ کی وجہ سے انہوں نے جلسہ کینسل کر دیا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں جا سکے. باقی ہم سارے تیار تھے، میرے دوست بھی تیار تھے سارے ہم. تو بس یہ مہنگائی بھی انہوں نے بہت کی ہوئی، اوپر سے کرپشن بھی کر رہے ہیں ہمارے ملک کے. انہوں نے بجلی کے اگر بلوں کی بات کی جائے تو ایک بندے کی 20,000 تنخواہ ہے، اس کے گھر 40-50 ہزار کا بجلی کا بل آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کی ٹیوشن کی جو فیس ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے؟ جی بجلی کی وجہ سے بڑے ٹیوشن کی فیس میں اضافہ ہوا ہے. ٹیوشن کی فیس ساری انہوں نے ڈبل کر دی ہے. ٹیوشن جو ہے پہلے 500 تھی، اب 1000 روپیہ سبجیکٹ کر دیا ہے. اور آنے جانے کے لیے جو آپ کنوینس استعمال کرتے ہیں، بائک وغیرہ، وہ بھی پیٹرول کی وجہ سے روز 150 روپیہ پیٹرول کا لگتا ہے، اور 1000 روپیہ فیس ایک سبجیکٹ کی. 7 سبجیکٹ ہیں، 7000 روپیہ دے کے آتے جاتے ہیں. جی، جلسے کا تو اس طریقے سے ہے کہ پارٹی کی تو کال ہوتی ہے، کارکنان جو ہیں وہ بغیر کال کے بھی ریڈی ہیں. 8 ستمبر ہو، 27 اگست ہو، یا اس کے بعد جب بھی ہو. اب کارکنان جو ہیں وہ شاید پارٹی لیڈرشپ کو بھی نہ دیکھیں. انہوں نے کل بھی خود اپنا فیصلہ کیا ہے، لیکن خان صاحب کے اوپر وہ واپس چلے گئے. لیکن نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ جو 8 ستمبر کی کال آئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید تو یہی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہے، مہنگائی کے لیے، بے روزگاری کے لیے، اسی کے لیے عام پبلک نکلتی ہے. ایک پارٹی وہ نہیں نکلتی. جماعت اسلامی کو دیکھ لیں آپ، نکلی ہے. JUIF کل ان کا وہ پروٹیسٹ تھا وہاں پر، وہی جنرل پبلک تھی جو اس جلسے کے لیے آ رہی. تو کیا لگتا ہے اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اگر ایک بندے کی 20-25 ہزار روپیہ تنخواہ ہے، اس کے اگر 20-22 ہزار کا بجلی کا بل آ جاتا ہے، تو وہ باقی پیسوں سے کیا کھائے گا اور کیا پیے گا اور کیسے زندگی گزارے گا؟ کامن سینس سی بات ہے یہ. اس کے اوپر آپ 10 پروگرام کر لیں، آپ بول بھی لیں، جو مرضی کر لیں، لیکن اوپر جو بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی مرضی سے چلنا ہے. عوام نکلنے لگتی ہے، ان کے اوپر 10 قدغنے لگا دیتے ہیں یہ کہ کوئی پروٹیسٹ نہ یہ کرے. ظاہر سی بات ہے، پروٹیسٹ ہوگا، مہنگائی کم ہوگی یا تھوڑا پریشر ہوگا تو کچھ نہ کچھ چیزیں نیچے آئیں گی. وہ یہ کرنے نہیں دیتے. تو امید تو یہی ہے کہ کوئی اللہ پاک کی طرف سے ان کو ہدایت ہو اور عوام کے لیے کوئی ریلیف. تو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت 5 سال پورے کر جائے گی؟ جنہوں نے ان کو بٹھایا ہوا ہے وہ تو 5 سال کیا 10 سال بھی شاید پورے کروا دیں. لیکن جو حالات ہیں تو یہ 2 دن بھی ان کے لیے مشکل ہیں. لیکن جو برحال ان کو چلا رہے ہیں یا جو لے کے آئیں تو وہ شاید 5 سال بھی پورے کروا دیں. لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اب جب یہ عوام نکلی یا ان کو روکا نہ گیا تو مہینہ 1.5-2 بھی ان کے لیے مشکل ہے. بہت شکریہ. لیں جی، آپ نے ان کی بات سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ چند دنوں کی اب مہمان رہ چکی ہے، اور صرف عمران خان ہے جو اس ملک کو
بہتر کر سکتا ہے. اور جو احتجاج کی بات ہے اس کے لیے یہ کہ کوئی پارٹی بھی ہے احتجاج کرنا اس کا حق بنتا ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کوئی شخص بھی ہو وہ جب تک ساری قوم اکٹھی ہو کے باہر نہیں نکلے گی اپنے حق کے لیے تب تک یہ مہنگائی کا جو طوفان ہے یہ ساری قوم کو جھیلنا پڑے گا. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.